بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب نکاح ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 784، 784، سب سے نیچے۔ باب المرأۃ تہب یومہا من زوجہا لذرتہا وکیف یقسم ذلک۔ عورت اپنا دن اپنے خامن سے ہبہ کر سکتی ہے لذرتہا، اپنے ساتھ والی عورت کو، جس کو اب سوکن کہا جاتا ہے۔ وکیف یقسم ذلک، اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ابھی تقسیم اب بندے کے اوپر دار و مدار ہے نا، کہ ایک عورت اپنا دن ہبہ کر دیتی ہے، اگر وہ کسی عورت کو تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ کہتی ہے بندے کو بھی تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی آؤ جاؤ، تو پھر وہ اپنے حساب سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو پھر ہر بیوی کا خیال کرنا چاہیے خامند کو، لیکن اگر ان میں سے ایک بیوی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اور اس کی اجازت ہے۔ ان عائشہ ان سودۃ بنت زمعہ وہبت یومہا لعائشہ، عائشہ سے مروی ہے کہ سودہ بنت زمعہ نے اپنا دن عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم العائشہ بیومہا و یوم سودہ، اور اللہ کے نبی عائشہ کے لیے تقسیم کرتے تھے اس کا دن اور سودا کا دن۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ بیومہا و یوم سودا۔ باب العدل بین النساء، عورتوں کے درمیان عدل کا بیان۔ وہی بات ہے نا، اگر بیویاں زیادہ ہیں تو انصاف کرنا چاہیے۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور ساتھ آیت لے کر آگے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَّا قَوْلِي وَاسِعًا حَكِيمًا، کہ ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، احادیث لے کر نہیں آئے۔ اب ادھر حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی یہی رائے، یہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ احادیث لکھنی تھیں لیکن ان کو موقع نہیں ملا لکھنے کا۔ بعض نے یہ توجیہ کی ہے، یہ اوپر لکھا ہوا لیس فی ھذا الباب حدیث ومر توجیہ مرارا فیما تقدم من انه لم یجد علی شرط۔ ٹھیک ہے، احادیث نہیں ملی شرط کے مطابق، یا پھر یہ کہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، بعد نے یہ کہا ہوگا۔ اور نیچے ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے حاشیے میں، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں عدل نہیں کر سکو گے تو یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی نفی ہے نا قرآن مجید میں کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، تو وہ ہے جو دلی میلان ہے، اس میں عدل کہ بھئی ایک بندے کا جھکاؤ جو ہے نا وہ کسی ایک طرف زیادہ ہے بنسبت بمقابلہ دیگر کے، تو یہ چیز فطرتی ہے، اب اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ ابھی محبت ہے، اب یہ فطرتی عمل ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں اگر چاہوں تو پھر محبت کروں گا، اگر نہیں تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ بمقابلہ دیگر جو ظاہری چیزیں ہیں، تو ظاہری چیزوں میں عدل آپ کریں، جیسے ایک بیوی کا خیال آپ کرتے ہیں، اس کے ضروریات اس کے تقاضوں کے مطابق، دوسری کی جو ضروریات ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، ایک کی ضروریات اگر زیادہ ہیں دوسری کی بھی ضروریات ہیں لیکن کم ہیں تو دونوں کی پوری کریں، یہ چیز ہے ظاہری جو عدل ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب یہ میں حاشیہ بھی پڑھ دیتا ہوں بار بار تاکہ طالب علم دیکھ لیں کہ علامہ ابن حجر نے یہ نمبر 1 حاشیہ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں، اشار بذکر الآیات، علامہ ابن حجر کا تبصرہ ہے، الی ان نفی فیہا العدل بینہن من کل جہۃ وبالحدیث الی ان المراد بالعدل التسویۃ بینہن بما یلیق بکل منہن۔ چلیں، جب آدمی کنواری سے شادی کرے علی سیب شوہر دیدہ پر، ایک بندہ اس نے پہلے شادی کی ہوئی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ شوہر دیدہ تھی، اب وہ کنواری سے شادی کر رہے ہیں، تو شریعت نے چونکہ کہا ہوا ہے دونوں بیویوں میں عدل کرنا ہے، ایک دن اس کے پاس اور ایک دن اس کے پاس جائیں،
تو اب وہ جو اصول ہے وہ اصول اپلائی ہوگا چند دنوں کے بعد۔ دروازہ بند کرو، کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، آوازیں آ رہی ہیں پھر بھی۔ 7 دنوں کے بعد اگر کماری ہے تو یعنی 7 دن اس کے پاس بندہ ٹھہرے گا، زیادہ آئے جائے گا اس کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری بیوی کو چکر ہی نہیں لگائے گا، ویسے رہے گا، یعنی دن رات زیادہ اس کے پاس، تھوڑا بہت ادھر چکر لگا لو، یا رات کو اس کے پاس، دن کو اب دونوں کے گھر چکر لگا لو، اس طرح۔ تو یہ آسانی کے لیے بتا دیا، اور تاکہ جو نئی آنے والی دلہن ہے اس کے ساتھ انس بھی اور وہ بھی منحوس ہو جائے۔ اور یہ اصول ادھر اپلائی نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ شادی کر رہا ہے پہلی دفعہ، یا اس کی ایک ہی بیوی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، اگلے دن لڑکی کے ماں باپ لینے آتے ہیں نا؟ نہیں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ؟ جاتے ہیں لے کے نا۔ اب ہمارے ماشاءاللہ بعض مذہبی حضرات یا مولانا حضرات وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، وہی اگر کماری لڑکی ہے تو 7 دن ادھر رہے گی، اس کے بعد وہ جائیں گی، اور یہ خلاف شریعت عمل ہے، بھئی لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ لڑکے کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس میں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی چلیں ادھر آ جائیں گے، ایک تو ہم مہمان نوازی کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ لڑکا بھی ہمارے ساتھ منحوس ہو جائے گا، وہاں پہ 1-2 دن رہیں گے، پھر جناب ان کو لے آتے ہیں عزت کے ساتھ، پتہ نہیں اس کو مکلاوا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں بعض لوگ جناب شور مچا دیتے ہیں، ایسے ہی خام خواہ والی بات ہے۔ وہ ادھر یہ 2 بیویوں، یہ زیادہ بیویوں والی بات ہے، ادھر وہ اصول بیان کیا ہے، اس کو آپ ادھر تھوپ رہے ہو۔ انا کولا، کئی لوگ تو جو ہے نا وہ آگے سے گھر والے لینے آ جاتے ہیں، اور ادھر سے دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانے دینا، تو یہ خلاف شریعت ہے۔ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، انا بی قلابۃ انا انس ولو شئت ان اقول، انس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں کہہ دوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ولیکن قال، لیکن انہوں نے کہا، السنت، سنت یہ ہے، اذا تزوج البکر، جب آدمی شوہر کماری سے نکاح کرے، اقام عندہ صابان، اس کے بعد 7 دن ٹھہرے، وَإِذَا تزوج السیبہ، اور جب وہ شوہر دیدہ سے، اقام عندہ ثلاثاً، اس کے پاس 3 دن ٹھہرے۔ چلیں پڑھ دیں، اب سٹاپ نہ کر دیا کرو، وہی بات ہے، اب اس میں کیا تبصرہ کروں؟ اچھا یہ بات اوپر بھی آ گئی ہے نا، ضمن میں بات آ گئی ہے، لیکن انہوں نے سیپریٹ باب، کیونکہ اس کے اندر ایک جو حدیث ہے اس کے اندر کچھ قدر اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقسیم والا۔ حضرت انس سے مروی انہوں نے کہا من السنت، سنت میں سے، اذا تزوج الرجل البکر علی السیب، جب آدمی کماری سے شوہر دیدہ پر نکاح کرے، اقام عندہ صابان، اس کے پاس 7 دن ٹھہرے، وقاسم، اور تقسیم کرے، اور پھر تقسیم کرے، وَإِذَا تزوج السیب علی البکر اقام عندہ ثلاثاً ثم قسم۔ ابو قلابہ نے کہا ولو شئت لقلت، اگر میں کہوں، اگر میں چاہوں تو میں کہہ دوں ان انس رفعہ الی النبی، انس نے اس کو اللہ کے نبی تک مرفوع بیان کیے۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا سفیان و ایوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعہ الی النبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوپر بھی بات ہے نا ولو شئت ان اقول قال النبی، یا ابو قلابہ کہہ رہے ہیں یا خالد کہہ رہے ہیں۔ چلیں، جس نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا، یعنی بیویوں کے پاس گیا ایک ہی غسل میں، اس کا بیان۔ بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو اچھی بات ہے کہ بعد میں وہ غسل کر لے یا کم از کم وضو کر لے، لیکن اگر زیادہ بیویاں بندہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان انس بن مالک حدثهم ان نبی اللہ کان یطوف علی نسائه فی اللیلۃ الواحدۃ ولو یومئذ 9 نسوۃ، اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے پاس جاتے تھے ایک ہی رات میں، اور آپ کی ان دنوں 9 بیویاں تھیں۔ چلیں، آدمی کا بیویوں کے پاس داخل ہونا فی الیوم، دن کو، دن میں بھی بندہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں،
اللہ کے نبی جب پھرتے اثر سے دخل اللہ نسائی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، فیدنو من احداہن ان میں سے ایک کے قریب ہوتے ہیں، فدخل علی حفصہ حفصہ کے پاس گئے، فاحتبس اکثر ما کان یحتبس آپ رکے اس سے زیادہ عرصہ جس قدر آپ رکا کرتے تھے، اور پھر کیا ہوا آگے بولا کہ مسئلہ ہے ادھر ہے، ویسے حفصہ والی بات ہے، عموماً حفصہ والی بات نہیں ہوتی، ادھر نہیں لکھی ہوئی، چلیں آگے جی۔ جب آدمی اجازت مانگے اپنی بیویوں سے، فی ان اس بات میں یمر رہا تھا کہ اس کی تیمارداری کی جائے، فی بیت بعضہن ان میں سے کسی ایک کے گھر میں، فاذن لو پھر وہ اس کو اجازت دے دیں، تو کیا آدمی کسی ایک کے گھر میں رہ سکتا ہے اگر ایک بندہ بیمار ہے؟ تو پیغمبر کا واقعہ پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ بیمار ہے چل نہیں سکتا تو جناب انہوں ہر روز لتا باؤں چکے انہوں چھڑ گیا ہو، چل جی ہوں تو اتنے رہنا، اگلے دن لتا باؤں چکو انہوں اگلے دن تو فلانے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر وہ آگے پیچھے کہیں شہر میں بیویاں رہتی ہیں تو جناب ایک دن اتنے، اگلے دن ایمبولینس ہی پاؤ انہوں گجن والے، پھر اگلے دن ایمبولینس ہی پاؤ انہوں شیخ پورا پڑھے، جو انہیں نہیں بھی مرنا تو ٹائم سر مرے گا۔ عائشہ سے مروی ہے ان رسول اللہ کان یسالو اللہ کے نبی پوچھتے تھے فی مرضی اپنی بیماری میں، الذی مات فی جس میں افوت ہوئے، اینانا غدن کل میں کہوں گا، اینانا غدن یرید یوم عائشہ عائشہ کا دن وہ مراد لیتے تھے، فاذین لہ ازواجہ آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی، یکون آپ رہیں حیث شاء جہاں پہ آپ چاہیں، فکان فی بیت عائشہ تا مات عندہا آپ عائشہ کے گھر میں رہے یہاں تک کہ آپ اس کے پاس فوت ہوئے۔ عائشہ نے کہا فمات فی الیوم الذی کان یدور علیہ آپ فوت ہوئے اس دن میں، الذی کان یدور علیہ فیہ جس دن آپ میرے پاس آتے تھے، یعنی اتفاقاً باری بھی میری تھی، فی بیتی میرے گھر میں، وہ اپنا اعزاز بیان کرنے کے لیے نا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ٹھہر گیا، پھر اسی دن جب میرے پاس آنا تھا وہ فقبضہ اللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا ریلیشن میرے ساتھ تعلق زیادہ تھا، آپ کا رجحان آپ کا میلان میرے ساتھ زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ فقبضہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبضے میں لیا، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَهْرِي وَسَارِي اور میرا جو آپ کا جو سر ہے وہ میرے سینے کے درمیان تھا، یہ نہر و سار جو ہے نا یہ سینے کے درمیان والا حصہ اس کے لیے کہ یہاں پہ تھا، وقال تھا وریقہ ریقی اور جو میرا تھوک ہے آپ کے تھوک میں کے ساتھ ملا، یعنی میں نے مسواک چبا کے دی اور آپ نے میری مسواک بھی کی، تو یہ وہ بعد میں اپنا جو ہے نا یہ ایک تعلق ریلیشن بتانے کے لیے اور فضیلت بمقابلہ اوروں کے خوبی بتانے کے لیے حضرت عائشہ یہ بات کرتی تھی۔ باب حب الرجل بعد نسائہ افضل من بعض آدمی کا بعض عورتوں سے محبت کرنا افضل جو زیادہ ہو من بعض بعض سے، اب یہ فطرتی چیز ہے نا، اب اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یا بڈھی نہیں کہہ سکتی بھئی تمہیں مجھ سے زیادہ جو ہے نا محبت نہیں ہے، نہیں تم مجھے زیادہ محبت کرو، تم کر کیوں نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے گارنٹی دو کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے تو بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول دے گا پھر ٹھیک ہے، ادروائز محبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے نا۔ ہاں چلیں ابن عباس سے سنا انہوں نے عمر سے دخل علی حفصہ وہ حفصہ کے پاس گئے، پھر انہوں نے کہا وہ لمبی حدیث جو ہے یا یہ جب اللہ کے نبی الگ ہو گئے تھے نا، یاد ہے لمبی حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ حفصہ کے بعد گیا، پھر اللہ کے نبی کے پاس گیا، اجازت مانگی، یہ وہ ساری پھر باتیں کی، اے میری بیٹی لا تغرنک ہذہ التی اعجبھا حسنھا ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے یہ عورت، التی اعجبھا حسنھا جس کو اس کے حسن اچھا لگتا ہے، جس کو اس کے حسن نے تعجب میں ڈال رکھا ہے، حب رسول اللہ ایہا یعنی اللہ کے نبی کا اس سے محبت کرنا، یرید عائشہ مراد عائشہ کو لے رہے تھے، فقصص علی رسول اللہ پھر میں اللہ کے نبی کو یہ بات بیان کی، فتبسم پھر آپ مسکرانے لگے۔ چلیں
اس کا بیان جو کیا کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ظاہر کرے بما ایسی چیز کے ساتھ لم ینل جو اس نے پائی نہیں، وما اور اس بات کا بیان یوں نہ منع کیا جاتا ہے من افتخار ذرہ شوقن کے فخر کرنے سے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کی نیچر ہوتی ہے ایسے خام خواہ نہ جلانے کے لیے دوسروں کو، وہ یہ ایسے کہتی رہتی ہیں، یہ دوسری شوقنوں کو بالخصوص کہتی ہیں کہ بھئی وہ بندہ مجھے تو یہ لے کے دیتا ہے، مجھے وہ لے کے جائے اور مجھے ادھر لے کے جاتا ہے، مجھے جناب گھماتا پھراتا ہے خام خواہ، تاکہ جو دوسری شوقنیں وہ جلیں اور پھر وہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں بندے کے ساتھ، ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہو گئی یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے فاطمہ نے بیان کیا اسماء سے ان امراتن قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی ان لی ذرۃ، میری ایک شوقن ہے، فعل علی جناح، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے، ان تشبعت، کہ میں بھرا ہوا پیٹ ظاہر کروں، من زوجی، اپنے خامن سے، غیر الذی، علاوہ اس چیز کی یہ ہوتی نہیں جو مجھے دیتا ہے، یہ مجھے کوئی چیز دیتا نہیں ہے لیکن میں کہوں اس نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے۔ تشبع کا معنی آتا ہے شکم سیری ظاہر کرنا یا پیٹ بھرا ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا المتشبع بما لم یؤتا، وہ بندہ جو بھرا ہوا پیٹ ظاہر کرے بما ایسی چیز کے ساتھ لم یؤتا جو اس کو نہیں دی گئی، کلابس ثوب زور، وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہیں۔ جیسے کوئی بندہ جھوٹ کے لباس میں ملبوس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، لباس اس نے پہنا ہوا ہے لیکن جھوٹ کا لباس ہے، وہ فضول ہے، بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے یہ والا جو عمل ہے یہ بھی فضول ہے۔ اور جیسے جھوٹ کو اپنانے کے جو نتائج ہیں وہ مہلک ہوتے ہیں، اگر آپ جھوٹ کو اپناتے ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو جھوٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جو سچائی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایسے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے جو نتائج ہیں، جو کنسیکوینسز ہیں، وہ مہلک اور تباہ کن ہیں۔ باب الغیرت، غیرت کا بیان۔ وراد نے مغیرہ سے بیان کیا، غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا رجحان کسی اور مرد کی طرف ہے، یا عورت بندے کو دیکھتی ہے تو اس کو جو غصہ آتا ہے، یہ غیرت ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا، اور یہ باب قائم کیا کہ غیرت ہونا یہ اچھی چیز ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ بیوی کو دیکھے اور بیوی جو ہے وہ اس کے جو ریلیشن ہے وہ دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں یا اس کا رجحان کسی اور ہے، بندہ کہہ چلے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کلچر ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، وہ مغرب کا کلچر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک خامد بیوی ہیں وہ گھر میں ہیں، باقی ان کا اگر کوئی اور دوست ہے، کوئی بھی لڑکی ہے اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور جو بندہ ہے اس کے کوئی گرل فرینڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی گھر میں آ جائیں۔ سعد بن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا معی امرأتی، اگر میں ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں، لضربتہ بسیفی، تو میں اس کو تلوار ماروں گا، غیر مصفح، سیدھی، پہلو کے چپٹی تلوار نہیں ہوگی بلکہ سیدھی تلوار ماراں گا۔ سیدھی سمجھتے ہیں نا، اور ایک ہے چھری، آپ جو چوڑائی کی طرف سے چھری ماریں آپ کسی کو، وہ تو ہلکی سے لگے گی نا، کوئی چیز کاٹے گی نہیں۔ اگر آپ چھری سیدھی ماریں گے تو کیا کرے گی، چھری کاٹ دے گی۔ تو تلوار سیدھی ماریں گی تو بندہ وڈیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، لانا غیر منہ، میں تو اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ چلیں، اللہ کے نبی سے مروی ہے کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ من اجل ذالک حرم الفواحش، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاحش چیزوں کو، فواحش کو حرام قرار دے دیا۔ وما احد احب الیہ المدح من اللہ، اور کوئی بھی نہیں ہے جس کو زیادہ محبوب و تعریف مدح اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے۔ چلیں، ان عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا
یا امت محمد، اے محمد کی امت، ما احد اغیر من اللہ ان یری عبدہ او امتہ تزنی یا پھر یزنی، کوئی بھی بندہ زیادہ غیرت مند نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کہ وہ اپنے بندے یا لونڈی کو دیکھتا ہے کہ وہ بدکاری کرتے ہیں اور پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ یا امت محمد، اے محمد کی امت، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم تھوڑا ہنسو، ولا بقیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ روو۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیرت اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اور غیرت کا پایا جانا انسان میں یہ ایک اچھی بات ہے۔ پڑھیں۔ انہوں نے سنا اللہ کے نبی سے لا شیء، وہ کہ آپ کہہ رہے تھے لا شیء اغیر من اللہ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ آگے حدیث ہے ان یحییٰ نبی سلمہ انہ سمع ابا ہریرہ عن النبی انہ قال ان اللہ تعالیٰ یغار، اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرتا ہے۔ وغیرت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے ان یاتی المؤمن، کہ مومن آئے ما اس چیز کو حرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ چلیں، اسماء سے مروی اس نے کہا تزوجنی الزبیر، زبیر نے مجھ سے شادی کی، وما لہ فی الارض من مال ولا مملوک، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا زمین میں مال میں سے اور غلام میں سے، ولا شیء غیر، اور نہ کوئی اور چیز تھی، غیر ناظرین و غیر فارسی، علاوہ پانی پلانے والے اونٹ اور گھوڑے کے، بگند عالب فرسہ، میں چارہ ڈالتی اس کے گھوڑے کو، واسقل مار، پانی لاتی، واخرد غربہ، اور ڈول کو سیتی، واجن، اور آٹا گونتی، ولم اکن احسن اخبد، اور میں چہت لیکن آٹا نہیں گون سکتی تھی، وکان تخبد جارات لی من الانصار، اور میری پڑوسنی انصار میں سے آٹا گونتی میرے لیے، وکنہ نسبت صدق، اور وہ اچھی عورتیں تھیں، وکنت انقل النوا، اور میں گٹلیاں منتقل کرتی، ڈھوتی، من ارض زبیر، زبیر کی سرزمین سے، زبیر کی زمین سے، التی اقطع رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے اس کو بطور جگیر دی تھی، علی رأسی، اپنے سر پہ، ویمنی، اور وہ مجھ سے، علی ثلث فرسخ، 3 فرسخوں پر تھی، 3 فرسخ دور تھی، یہ چند میل بنتی ہے، فجیت یومن، ایک دن میں آئی، والنوا علی راسی، اور گٹھریاں میرے سر پہ تھیں، فلقیت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کو ملی، ومعہ نفر من الانصار، اور آپ کے ساتھ انصار کی ایک جماعت تھی، فدانی، آپ نے مجھے بلایا، ثم قال، پھر آپ نے کہا، خاخ، اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز دی، لیحملنی خلفہ، تک کہ آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی کی ساری ہے نا، اسماء کی بات ہو رہی ہے نا اللہ کے نبی کی، تو آپ نے کہا وہ جا رہی ہے سامان اٹھا کے، چلو میں پیچھے بٹھا کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، فسا یہ، تو آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو مجھے شرم آ گئی، نصیر مع الرجال، کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، وذکرت زبیر، مجھے زبیر یاد آیا، اور اس کی غیرت یاد آ گئی، یہ اس لیے یہاں پہ یہ حدیث لے کر آ گئے، وکان اغیر الناس، اور لوگوں میں بہت زیادہ غیرت مند تھا، فعرف رسول اللہ انی قد استحییت، اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ مجھے شرم آ گئی ہے، تو اس نے کہا نہیں میں چلتی ہوں، وہ چل پڑی نا، فمذاق، پھر آپ چل دیے، فجیت زبیر، میں زبیر کے پاس آئی، فقلت، تو پھر میں نے کہا لقیانی رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے ملے تھے، والا راسی النوا، اور میرے سر پہ گٹریاں تھیں، ومعہ نفر من اصحابہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کا ایک گروہ، ایک جماعت تھی، فاناخ، آپ نے سواری بٹھائی، لیرکبا، تاکہ میں سوار ہو جاؤں، فاستحییت منہ، پھر مجھے آپ سے شرم آ گئی، وعرفت غیرتک، میں نے آپ کی غیرت پہچان لی، فقالا، تو اس نے کہا زبیر نے، واللہ لحملک النوا، تیرا گٹلیاں اٹھانا کان اشد علیہ، یہ مجھ پر زیادہ گراں ہے، من رکوبی کا، تیرے سوار ہونے سے، ماؤ، آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ تو تجھے لوگوں نے دیکھا نا، اب مجھے اور برا لگ رہا ہے، بنسبت اس کے کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ سوار ہو جاتی، بھئی تمہیں کسی نے کہا تھا گھٹنے اٹھا کے اللہ کے نبی اور لوگوں کے سامنے آؤ، سائڈ پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا تارسل علیہ ابو بکر، اسماء نے کہا یہاں تک کہ میری طرف ابو بکر نے بھیج دیا، اس کے بعد ذالک بھی خادم، ایک خادم،
تکفینی خادم ذکر مؤنث دونوں کو کیا دیتے ہیں نا، اوپر لکھا ہوا ہے یطلق علی الذکر والانثی، تو وہ مجھے کفایت کرتا تھا اگر عورت ہے تو پھر مطلب کفایت کرتی تھی، ادروائز کفایت کرتا تھا۔ یکفینی یا تکفینی پڑھ لیں آپ۔ سیاست الفرسی، گھوڑا چلانے سے، فکانما آتقنی، گویا اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کر دیا کیونکہ اس کو شارٹ کرتے تو اس واقعے کا جو حسن ہے، یہ حدیث کا جو حسن ہے پھر وہ ختم ہو جاتا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ مین جو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ زبیر جو ہیں وہ بڑے غیرت مند تھے۔ چلیں اللہ کے نبی اندہ بعد نسائی اپنی کسی بیوی کے پاس تھے تو فارسلت احدی امہات المومنین، امہات المومنین میں سے ایک نے بصحفۃ، ایک مٹی کا بڑا سا برتن بھیجا، فیہ طعام، جس میں کھانا تھا، فضربت التی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہا، اس عورت نے مارا اللہ کے نبی جس کے گھر میں تھے، ید الخادم، خادم کے ہاتھ پہ، فسقطت الصحفۃ، تو جو وہ مٹی کا برتن تھا وہ گر گیا، فانفلقت، وہ ٹوٹ گیا، فجمع النبی فلق الصحفہ، صحفہ کے جو ٹکڑے تھے اللہ کے نبی نے جمع کیے مٹی کے برتن کے، ثم جعل یجمع فیہ طعام، پھر شروع ہوئے اس میں طعام ڈالنے لگے، الذی کان فی الصحفہ، جو اس مٹی کے بڑے برتن میں تھا، پرات شرات اس طرح کا نا، اور آپ کہہ رہے تھے غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، بھئی اس کو غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں کھانا اس نے کیوں بھیج دیا۔ ثم عبس الخادم، پھر آپ نے خادم کو روکا، تھا ہوتی ہے بصحفۃ، یہاں تک کہ اس کے بعد لائی گئی ایک کیا کہتے ہیں مٹی کی پرات، کیا لیں آپ، من عند التی، اس کے طرف سے، ہوا فی بیتہا، پیغمبر جس کے گھر میں تھے، فدفع الصحفۃ صحیح، آپ نے صحیح برتن دے دیا، الی التی، اس کو کسرت صحفۃ ہوا جس کا برتن توڑا گیا تھا، وامسک المکسورہ، اور ٹوٹا ہوا برتن آپ نے روک لیا، فی البیت، اس گھر میں، التی کسرت، یا فی بیت التی، اس کے گھر میں، کسرت، جس نے وہ برتن توڑا تھا۔ چلیں اللہ کے نبی سے مروی حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے، پیچھے آگے بھی پڑھی ہے نا، ہم آگے سے بھی جو بخاری پڑھی ہوئی، میں جنت میں داخل ہوا، اواتیت الجنہ فابصرت قصرن، میں نے ایک محل دیکھا، فقلت، پھر میں نے کہا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کا ہے، فاردت ان ادخلہ، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، فلم یمنعنی الا علمی بغیرتک، مجھے نہیں روکا مگر میرے علم نے جو تیری غیرت کے بارے میں تھا، مگر اس بات نے کہ میں جانتا تھا تیری غیرت کے بارے میں کہ تجھے غصہ آ جائے گا۔ وہ خواب میں ایسے لگا نا۔ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ بی انت و امی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے اللہ کے پیغمبر، اوا علی کا غارو، کیا میں غیرت آپ پر کروں گا؟ چلیں آگے بھی وہی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال بینا ما نحن عند رسول اللہ جلوس، ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا، بینما انا نائم، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا جنت میں، فاذا امرأۃ تتوضأ، تو اچانک ایک عورت وضو کر رہی تھی، الی جانب قصر، محل کے ایک طرف، فقلت، تو پھر میں نے کہا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ کہا کسی نے جو وہاں پہ تھا، ھذا لعمر، یہ عمر کا ہے، فذکرت غیرتہ، پھر مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی، فولیت مدبرا، فبکا عمر، عمر رونے لگے، وہ فی المجلس، اور مجلس میں تھے، ثم قال، پھر انہوں نے کہا اوا علیک یا رسول اللہ، کیا آپ پر اے اللہ کے نبی غارو میں غیرت کروں گا؟ چلیں عورتوں کی غیرت اور ان کی ناراضگی کا بیان، بھدرتی چیزیں آ جاتی ہے۔ چلیں عائشہ مروی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا انی لا اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، اذا کنت انی راضیہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، وہ اذا کنت علیہ غضبہ، اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہے۔ عائشہ نے کہا، میں نے کہا من این تعریف ذالک، کہاں سے آپ پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا اما اذا کنت انی راضیہ، ہاں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے، فإنک تقولین، تو کہتی ہے، یقیناً تو کہتی ہے، لا ورب محمد، ہاں محمد کے رب کی قسم، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا،
اور جب تو ناراض ہوتی ہے قلتی تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ عائشہ نے کہا میں نے کہا قلت اجل ہاں واللہ اے اللہ کے یا رسول اللہ واللہ بخدا اے اللہ کے نبی ما اہجر الا اسما کا، میں نہیں چھوڑتی مگر آپ کا نام۔ چلیں عائشہ سے مروی ہے، اس نے کہا ما غرت علی امرأۃ لرسول اللہ، میں نے غیرت نہیں کھائی پیغمبر کی کسی بیوی پہ، کما غرت علی خدیجہ، جتنی کہ میں نے غیرت مجھے آئی خدیجہ پہ، لکثرت ذکر رسول اللہ ایہا، کیونکہ اللہ کے نبی بہت زیادہ ذکر کرتے تھے ایہا اس کا، لکثرت ذکر رسول اللہ، پیغمبر کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے، پیغمبر کے اس کا تذکرہ زیادہ کرنے کی وجہ سے، وہ ثنائی علیہ، اور اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، وقد اوحی الی رسول اللہ، تحقیق اللہ کے نبی کو وحی کی گئی، ان یبشرہ ببیت، کہ آپ اس کو بشارت دے دیں ایک گھر کی، لہا جو اس کے لیے فی الجنت، جنت میں، من کسب، کانے کا بنا ہوا، یہ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں موتی۔ چلیں باب ذب الرجل یعنی ابنتی فی الغیرت والانصاف، آدمی کا اپنی بیٹی کا دفاع کرنا غیرت میں اور انصاف کے معاملے میں، مطلب یہ کہ اگر بیٹی کی کو غیرت آتی ہے یا اس کو ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو باپ اس کا ساتھ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ چلیں بنو ہشام بن مغیرہ استاذنونی، حضرت علی سے مروی ہے، نہیں سوری، حضرت علی کے بارے میں آگے بات ہے، میں نے سنا اللہ کے نبی سے یقول، آپ فرما رہے تھے وہ علی المنبر، اور آپ ممبر پہ تھے، کہ ان بنی ہشام بن المغیرہ، بنو ہشام بن مغیرہ نے استاذنونی، مجھ سے اجازت مانگی ہے، فی ان اس بارے میں، کہ یون کی ہو ابنتہم، کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب سے، فلا آذن، میں اجازت نہیں دوں گا، ثم لا آذن، ثم لا آذن، بالکل اجازت نہیں دوں گا، بالکل اجازت نہیں دوں گا، الا یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتہ، مگر یہ کہ علی بن ابی طالب ارادہ کرے کہ وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، وین کیا ابنتہ، اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، فانما یہ بازا، تو میں نے یہ میرا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابا، مجھے بری لگتی ہے وہ چیز جو اس کو بری لگتی ہے، وَيُؤْذِنِي مَا أَذَى، اور مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کذا، ایسے ہی حدیث آئی ہے۔ اب یہ والی حدیث ہے، بہت سے لوگ اس کو مس کوٹ کرتے ہیں، اس کو غلط بیان کرتے ہیں، جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں تو ان میں سے جو مختلف اعتراضات ہیں، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ دیکھیں پیغمبر دوسروں کو کہتا ہے ابھی زیادہ شادیاں کرو، خود بھی کی ہیں، بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ ناراض ہو گیا۔ حضرت علی کے دوسری شادی سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس سے کہ حضرت علی ان کے گھر میں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مخالف تھے اور اسلام کے خلاف انہوں نے، اس خاندان نے جو ہے نا وہ لڑائیاں کی، اور یہ ان کی عورت تھی، تو ایک طرح کا مطلب غصہ ہوتا ہے نا، جب آپ کی چپکلش کسی کے ساتھ رہی ہو، صلح بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ گھل مل نہیں سکتے، ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، یہ چیز ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ نے بندے مارے ہوں کسی نے آپ کے بندے مارے ہیں اور آپ نے صلح صفائی کر لی ہے بعد میں، تو ویسے جو ہے نا نارمل رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر نا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ فاطمہ جو ہیں، پھر جب انہوں نے دیکھنا تھا اس کو تو، اور یا بندہ کوئی بات کر دیتا ہے، بسا اوقات کوئی بات ہوگی چپکلش آپس میں، تو بندہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے ہم نے ایسا کیا تھا، وہ دوسری، تو پھر یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ پریشانی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں بالکل اجازت نہیں دیتا ہوں کہ اگر ادھر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میری بیٹی کو چھوڑ دیں، حضرت علی جو ہیں وہ ادھر نکاح کر لیں۔ چلیں یقل الرجال و یکثر النساء، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے مروی ہے، فجر الرجل الواحد الانبیاء، حدیث ہے، ایک آدمی کو دیکھا جائے گا
تتبعہ اربعون امرأۃ، اس کے پیچھے 40 عورتیں آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، یلوذن بہ، وہ اس کے ذریعے پناہ پکڑ رہی ہیں، لاذ یلوذ لوزن، من قلت الرجال، مردوں کے کم ہونے کی وجہ سے، وہ کثرت النساء، اور عورتوں کی زیادتی کی وجہ سے۔ کتاب و نکاح پڑھ رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ مرد کو پھر زیادہ نکاح کرنے پڑیں گے۔ چلیں، قتادہ نے انس سے بیان کیا، انہوں نے کہا لا احدثنکم حدیثا، میں تمہیں ضرور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، سمعت من رسول اللہ، جو میں نے اللہ کے نبی سے سنی، لا یحدثکم بہ احد غیری، تمہیں کوئی بھی بندہ میرے علاوہ وہ حدیث بیان نہیں کرے گا۔ میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے، ان من اشراط الساعۃ، بے شک قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا، ویکثر الجہل، جہالت زیادہ ہوگی۔ ظاہر بات ہے کسی معاشرے میں یا تو علم ہوتا ہے یا جہالت ہوتی ہے، دونوں بھیا کا وقت نہیں ہوتے۔ ویکثر الزنا، یعنی زیادتی کی بات ہو رہی ہے، یا تو علم پایا جاتا ہے زیادہ، ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا معاشرہ، یا پھر زیادہ جہالت پائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں۔ اور کچھ معاشرے تو ٹوٹلی جہالت سے متصف ہوتے ہیں نا، اور بعض معاشرے میں علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی، وہ یکثر الزنا، اور زنا بدکاری زیادہ ہوگی، وہ یکثر شرب الخمر، شراب پینا زیادہ ہوگا، وہ تقل الرجال، مرد کم ہوں گے، وہ یکثر النساء، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتی یکون لخمسین امرأۃ، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے القیم الواحد، ایک بندہ نگران ہوگا۔ ای الذی یقوم بامورنا، قیم سے مراد یعنی جو ان کے امور کو سر انجام دے گا۔ چلیں، آدمی عورت کے ساتھ الگ نہ ہو الا ذو محرم، سوائے ذو محرم کے، سوائے محرم کے، ودخول علی المغیبۃ، اور شوہر کو غیب پانے والی پر داخل ہونے کا بیان۔ یہ باب کے ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کو عورت کے ساتھ الگ نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ محرم ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے الگ ہونا، یہ انسان کو غلط کام کی طرف لے جا سکتی ہے اور فتنے میں ڈال سکتی ہے۔ اور اگر عورت کا خامد گھر میں نہیں ہے، کہیں سفر پہ دور دراز گیا ہوا ہے، تو پھر بندے کو اس کے پاس، عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ فتنے کا جو ہے اندیشہ وہ زیادہ ہے۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایاکم بالدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو۔ فقال رجل من الانصار، انصار کے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحم، آپ کا دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا الحم والموت، وہ تو موت کی طرح ہے، زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ گھر میں بندہ رہتا ہے، فنیکنس زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابن عباس مروی عن النبی قال لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، ہرگز کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ الگ نہ ہو سوائے محرم کے، ذی محرم کے۔ ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ امراتی خرجت حاجتا، میری عورت نکلی ہے اس حال میں کہ بھاری کرنے والی ہے، وقت تبدو فی غزوۃ کذا و کذا، اور میرا نام لکھ دیا گیا فلاں فلاں غزوے میں۔ آپ نے کہا ارجی، لوٹ جا، فحج ما امراتی کا، اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ ابھی نوجوان ہے نا، ینگ ہے، صرف سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ تو قافلے میں ساتھ جا رہی ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اور کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی کیا کہتے ہیں پیش آ جائے، اس لیے تم ساتھ چلے جاؤ۔ چلیں، جائز ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ الگ ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس، اگر بندے نے ویسے عورت سے بات کرنی ہے تو سیپریٹ ہو کے بندہ بات کر سکتا ہے، اگر سامنے نظر آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اور چیز ہے۔
میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے ہیں جاءت امرأۃ من الانصاری، اب ایک بندہ جا رہا ہے، عورت نے بات کرنی ہے، راستے میں جا رہا ہے بھائی، تو بندہ ایک سائڈ پہ ہو کے اس سے بات کر سکتا ہے، کیونکہ راستے میں لوگ آتے جاتے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایک کمرے میں الگ تھلگ ہونا بھائی گھر میں وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ میں نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے انصار کی ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، فخلا بہا، آپ اس کے ساتھ الگ ہو گئے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ فی بعض طرق کی، کسی راستے کی بات ہے، کسی راستے میں۔ فقال، پھر آپ نے کہا واللہ ان کنا لاحب الناس الیہ، تم عورتیں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو مجھے۔ آپ نے اس عورت سے کہا آپ سب لوگ جو ہو انصار والے اور آپ کی جو خواتین ہیں، آپ سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ اس نے کوئی شکوہ شکایت کی ہوگی نا، آپ نے پھر آگے سے اس کو یہ کہا۔ باب ما ینہی من دخول المتشبہین بالنساء علی المرأۃ، اس بات کا بیان کہ منع کیا گیا ہے، یعنی داخل ہونا، یا اس چیز کا بیان جس سے منع کیا گیا ہے، یعنی داخل ہونا ان لوگوں کا، المتشبہین بالنساء، جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ان کا داخل ہونا کس پہ؟ علی المرأۃ، عورت پہ۔ اگر ایک بندہ عورت کی مشابہت اس نے اپنائی ہوئی ہے اور ویسے وہ مرد ہے، تو پھر اس کو عورتوں کے پاس نہ جانے دو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، مرد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ایک تیسری جنس بنا لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، تو وہ ایسے گھس آتے ہیں اور گھروں میں جا کے عورتوں کے پاس بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں۔ ام سلمہ سے مروی ہے ان نبی کان عندہ، اللہ کے نبی اس کے پاس تھے، وفی البیت مخنث، اور گھر میں ایک مخنث تھا۔ مخنث نے لیاقی ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ، عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا ان فتح اللہ لکم الطائف غدن، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طائف کو کل فتح کر دے، ادلک علی ابنتی غیلان، غیلان کی بیٹی پر میں تیرے میں کرتا ہوں، ادھر طائف فتح ہو جائے نا، او فلانا بندہ ہے، ان دی جڑی تھی ہے نا وہ تو پھاڑ لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی سونی ہے۔ فإنها تقبل بأربع، وہ آتی ہے 4 بلوں کے ساتھ، وتدبر بثمان، اور پیٹ پھیرتی ہے 8 بلوں کے ساتھ، موٹی تادی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخلن هذا، ہرگز یہ داخل نہ ہو تم پہ، یہ تو شرارتی ہے۔ چلے، عورت کا دیکھنا حبشیوں کو بنا بھی اور اس طرح کے لوگوں کو من غیر ریبت، بغیر کسی کیا کہتے ہیں تہمت کے، یعنی یہاں تہمت کا اندیشہ نہ ہو، بغیر کسی شک کے۔ یہ چونکہ حبشی نا ان کو دیکھ رہے تھے نا، مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کھیل شیل مقصد ہے تو وہاں پہ عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے، یعنی مرد مقصد نہیں ہے، کوئی جو ہے نا کوئی دوسری چیز مقصد ہے۔ ابھی حبشی کا بول دیا کیونکہ وہ نیچے حبشی تھے نا، حدیث کے اندر حبشی آ رہا ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ حبشی کوڑے ہوندے نے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہو۔ حبشی بھی بڑے، بہت سے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ کالوں میں جو ہیں وہ کالوں میں جو کالے لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو خوبصورت کہتے ہیں نا، تو ان کے نزدیک وہ خوبصورت کالوں میں ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات ہے؟ عائشہ مروی اس نے کہا رہی تو نبی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو یسترنی بے ردائی، آپ مجھے ڈھانپ رہے تھے اپنی چادر کے ساتھ، وَنَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، یلعبون فی المسجد، مسجد میں وہ کھیل رہے۔ یہ امام بخاری صرف یہاں پہ نہیں اور جگہوں میں بھی جہاں پہ الفاظ حدیث میں جیسے ہوں ویسے ہی ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی وہ کھیل رہے تھے مسجد میں، اتاکون انا الذی اسم، یہاں تک میں ہی وہ ہوتی جو تھک جاتی۔ فاقدروا قدر الجاریہ، یعنی اتنی جلدی نہیں تھکتی تھی، کیونکہ جب بندہ نو عمر ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو کھیل کود اس کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ فاقدروا قدر الجاریہ تھی، تم اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا اندازہ، الحدیثۃ سنی، جو نو عمر ہے، الحریثۃ علی اللہ بھی، اور کھیل کود کی وہ حریث ہے۔ چلیں، عورتوں کا نکلنا اپنی ضروریات حاجات کے سلسلے میں، عورتیں گھروں سے باہر جا سکتی ہیں۔ عائشہ مرویہ نے کہا خرج سودہ بنت زمعہ، سودا نکلی لیلاً، ایک رات کو، فرا عمر نے ان کو دیکھ لیا، عرفہ، پھر اس کو پہچان لیا۔ وقال، پھر انہوں نے کہا انک واللہ یا سودا، بے شک تو اللہ کی قسم ہے سودا، ما تخفین علینا، ہم پر مخفی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی کے پاس گئی، مطلب یہ تھا کہ تم گھر میں رہا کرو، تمہارا پتہ چل گیا تم سودا ہو،
تو اس نے فذکر ذالک لہو، یہ بات آپ سے ذکر کی، وہ فی حجرتی، آپ میرے حجرے میں تھے۔ عائشہ بیان کر رہی ہیں، یتعشا، آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے، وإن فی یدی الارکان، آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی، فانزل علیہ، آپ پہ کفیت، آپ پہ روئی اتاری گئی، فروفی عنہ، پھر وہ آپ سے وہ کفیت دور ہوئی، اور آپ کہہ رہے تھے قد اذن اللہ لکن، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے، ان تخرجن لحوائجکن، کہ تم نکلو اپنی حاجات، اپنی ضروریات کے سلسلے میں۔ باب استئذان المرأۃ زوجها فی الخروج الی المسجد بغیرہ، عورت کا خامن سے اجازت مانگنا مسجد کی طرف نکلنے میں اور کسی اور کام میں، اس کا بیان۔ مطلب یہ ہے، یہ باب قائم کرنے کا، جیسا کہ نیچے حدیث میں ہے کہ اگر عورت اجازت مانگتی ہے تو بندے کو روکنا نہیں چاہیے مسجد جانے میں۔ اس حدیث میں صرف اتنا ہے۔ اب عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ ادھر نہیں ہے، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پھر آپ کو کوئی اور جو دلیل ہے وہ دیکھنا پڑے گی۔ ان سالم بن نبی عن نبی اذا استاذنت امرأۃ احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی عورت اجازت مانگے مسجد کی طرف، تم میں سے کسی اور کی بیوی، تم میں سے کسی ایک کی بیوی اجازت مانگے مسجد کی طرف، فلا یمنعھا، وہ اس کو نہ روکے، وہ اس کو نہ روکے۔ چلیں، باب ما یحل من الدخول والنظر الی النساء، کیا جائز ہے داخل ہونا اور عورتوں کی طرف دیکھنا پھر رضاعت میں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، یا آپ یہ ترجمہ کر لیں، اس چیز کا بیان جو چیز جائز ہے، یعنی داخل ہونا اور عورتوں کو دیکھنا رضاعت میں۔ اگر ایک بندہ کسی فیملی میں دودھ پیتا ہے تو وہاں پہ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، جیسا کہ بندہ پیدا ہوتا ہے نا کسی کے گھر میں، تو تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالوں کے ساتھ، تو ایسے اس عورت کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، اور جیسا ایک بندے کا معاملہ اپنے ماں کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے احکامات ہیں، یہ سیم ٹو سیم اس بندے کے احکام ہوں گے جس نے کسی کا دودھ پیا ہوا ہے، سمپل لفظوں میں۔ عائشہ مروی انہا قالت، اس نے کہا جا من الرضاعۃ، میرا چچا، رضائی چچا، رضاعت کی وجہ سے چچا، میرا رضائی چچا آیا، فاستاذن علیہ، اس نے مجھ پر اجازت مانگی، فابیت ان آذن لہ، میں نے انکار کر دیا کہ میں اس کو اجازت دوں، حتی سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھوں، فجاء رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی آئے، فسألت عن ذلک، پھر میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کہا انہ امک، یہ یقیناً تیرا چچا ہے، فاذنی لہ، اس کو اجازت دے دے۔ عائشہ نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ، انما ارضعتنی المرأة، مجھے دودھ پلایا عورت نے، میرا تو تعلق عورت کے ساتھ ہے، ولم یرضینی الرجل، آدمی نے تو دودھ پلایا نہیں۔ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا انہ امک، یہ تیرا چچا ہے، فلیلج علیک، چاہیے کہ تجھ پر داخل ہو، مطلب تمہارے پاس آ سکتا ہے۔ عائشہ نے کہا وذالک بعد ان ضرب علینا الحجاب، یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ ہم پر حجاب جو ہے وہ لاگو کیا گیا۔ عائشہ نے کہا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، دودھ پینے سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو حرام ہوتے ہیں پیدائش سے۔ چلیں، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم لگا کے نہ لیٹے یا نہ لگائے، پتہ نہ آتوا لزوج، یا پھر وہ اس کو بیان کرے گی اپنے خاوند کے لیے، یعنی ایسا امکان ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیان کرے۔ کپڑے شپڑے اس دور میں کم ہوتے تھے نا، لوگ جو ہیں وہ قمیضیں بھی کم ہیں، ویسے کھلا، اوپر چادر لے لی، نیچے بھی دھوتی باندھ لی، اب بندہ لیٹنے لگ گیا ہے، تو اب ایک بندہ یہ سوچتا ہے، یا عورت کی بات ہو رہی ہے، یہ سوچتی ہے بھئی گرمی ہے، چلیں جو ہے نا ہم ویسے ہی کپڑا جو ہے ایک کپڑے میں اوپر لے کے لیٹنا ہے نا، تو اندر والا کپڑا اتار کے بندہ لیٹ جاتا ہے، یا قمیض اتار کے بندہ لیٹ جائے نا، تو ایسے اگر ایک چادر ہے تو اس میں دو لوگوں کا ایسے لیٹنا نہیں چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے۔ ویسے لیٹ سکتے ہیں لیکن ایسے لباس اتار کے یا جسم کے ساتھ جسم لگا کے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال نبی
لا تباشر المرأۃ والمرأۃ، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنا جسم نہ لگائے بغیر کپڑے کے. یہ تباشر کا معنی یہ ہوتا ہے بغیر کپڑے کے لگانا. فتنعتها لزوجها، پھر وہ اس کو بیان کرے گی اپنے خاوند کے لیے، کانہ ينظر الیہ، گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو. میں نے سنا عبداللہ سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا لا تباشر المرأۃ والمرأۃ فتنعتها لزوجها کانہ ينظر الیہا. چلیں جی. آدمی کا کہنا لا توفن اللیلۃ علی نسائہ، ضرور بھی ضرور میں آج رات چکر لگاؤں گا بیوی علی نسائہ، اپنی بیویوں پر، یعنی بیویوں کے پاس جاؤں گا. نیچے لکھا ہوا ہوا کنایۃ عن الجماع. پڑھیں جی. سلیمان بن داؤد نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے لا توفن اللیلۃ بمئۃ امرأۃ، آج رات میں ضرور 100 عورتوں کے بعد چکر لگاؤں گا. تلد کل امرأۃ غلاما، ان میں سے ہر ایک لڑکا جنے گی. یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرے گا. فرشتے نے اس سے کہا فقال له الملک قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دے. فلم یقل، انہوں نے نہ کہا، ونسی، اور وہ بھول گیا. فاطاف بہن، انہوں نے عورتوں پر چکر لگایا. ولم تلد منہن الا امرأۃ، نصف انسان، ان میں سے کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جانا سوائے ایک عورت کے نصف انسان، اور وہ بھی آدھا انسان. اللہ کے نبی نے کہا لو قال انشاءاللہ، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے لم یانس، تو بہانے سے نہ ہوتے، یعنی ان کی قسم پوری ہوتی. وکان ارجع لحاجتہ، اور یہ جو چیز، یا وہ زیادہ امید رکھتے اپنی حاجت کے لیے، یا یہ جو چیز زیادہ امید کا باعث ہوتی ہے ان کی حاجت کے لیے. لا یترک اہلہ لیلا بابن، آدمی اپنے گھر میں رات کو نہ آئے. اذا طال الغیبۃ، جب وہ لمبا عرصہ آدمی غیب رہے. مخافۃ، اس بات سے ڈر سے، یخونہم، کہ آدمی ان کو خائن قرار دے گا. او یلتمس اثراتہم، یا ان کی لغزشیں تلاش کرے گا. لوگ اس دور میں دور دراز سفروں کے لیے جاتے تھے. ایک بندہ سفر پہ گیا ہوا ہے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہے، 2 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد، سال کے بعد واپس آ رہا ہے. تو اچانک رات کو نہ آ جاؤ. ایسے نہ ہو کہ بندہ کوئی چیز دیکھے اور پھر وہاں سے جو ہے نا غلط فہمی جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، گھر میں کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے، اب بندہ آگے، بندہ کہتا ہے اچھا یہ لگتا ہے ایتھے ہی رہا ہے، تیرا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، یہ وہ فلاں نہیں. فرض کیا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، رشتہ دار ہے، ساتھ اس کی کوئی والدہ ہے، یا مطلب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا. چلیں. یا پھر یہ ایک لغزش تلاش کرے کا مطلب یہ ہے، ابھی ہوتے ہیں نا رجحان ہوتا ہے فطرتی، اس کے کچھ اسباب ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ صاف ستھرا ہے اور تو یہ چیز بمقابلہ اس چیز کے بندہ گندا ہے. صاف ستھرا ہے تو کشش کا باعث ہے نا، اور ایک بندہ گندا ہے، گندا پڑندہ ہے، بو آ رہی ہے، تو یہ نفرت کا باعث ہے. مطلب یہ ہے کہ لغزیاں تلاش کرے، اچانک آتا ہے اور آگے سے، اور پھر بندہ جو ہے نا مطلب اس چیز کو دیکھ کے یہ چیز اس کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہے، اور پھر وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کان یقرأ، ناپسند کرتے تھے، ان یاتی الرجل اہلہ طروقا، آدمی گھر والوں کے پاس ہے طروقا، رات کو. ایک اور سند سے ایک اور حدیث ہے، بلکہ یہی حدیث ہے، عن شعبی انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول قال رسول اللہ اذا طال احدکم الغیب، جب تم میں سے کوئی غیب ہونے کو لمبا کرے، یعنی لمبا عرصہ غیب رہے، فلا یترک اہلہ لیلا، تو اپنے گھر میں رات کو نہ آئے وہ. آج کل یہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں ہم رابطہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس سورسز ہیں کہ بھئی میں آ رہا ہوں ٹیلی فون کے ذریعے. ماضی میں ویسا نہیں تھا. ماضی میں تو آپ چلے گئے تو گویا آپ پتہ نہیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، کوئی پتہ نہیں ہے. جب سامنے آئے گا بندہ پتہ چلے گا کہ بندہ زندہ ہے، ادروائز یہ بھی امکان ہے کہ بندہ مر گیا. باب طلب الولد، اولاد طلب کرنے کا بیان. چلیں.
مطلب یہ ہے کہ شادی کا یہ مقصد ہے، دیگر مقاصد بھی ہیں، پاک دامنی مقصد بھی ہے، لیکن اولاد بھی طلب کرنی چاہیے، اور یہ اچھی چیز ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے شادی کراؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، ان کی اچھی تربیت کروں اور اللہ کے راستے میں وہ جائیں، دین کی وہ خدمت کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اگر یہ چیزیں ہیں انسان سوچتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے۔ جابر سے مروی انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا ایک غزوے میں، فلما قفلنا، جب ہم لوٹے، تاجلت والا بائرن قطوفن، میں نے ایک سست اونٹ پہ میں نے جلدی کی، فلائقنی راکب من خلفی، ایک سوار پیچھے سے مجھے ملا، فالتفت، تو اچانک میں نے التفات کیا، گردن گھما کے دیکھی، فاذا انا برسول اللہ، تو اچانک اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے کہا ما یعجلک، ما یعجلک، کون سی چیز تجھے جلدی میں ڈال رہی ہے؟ میں نے کہا انی حدیث احد بعرس، نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا فبقرا تزوجت ام سیبا، کماری سے شادی کی ہے تو نے یا کہ شوہر دیدہ سے؟ میں نے کہا بل سیبا۔ آپ نے کہا فلا جاریہ تلاعبها وتلاعبک، کیوں نہیں نوعمر لڑکی سے کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ؟ راوی نے کہا فلما قدمنا ذهبنا لندخل، جب ہم آئے ہم شروع ہوئے تاکہ ہم داخل ہوں۔ آپ نے کہا ہلو مہلت دے دو یہاں تک کہ تم داخل ہو، لیلاً، رات کو۔ مطلب یہ کہ شام کے وقت پہنچے نا تو ان کا باہر سٹے کرو، بعد میں جانا تاکہ لوگ جو ہیں خواتین یا گھروں میں آنے والوں کے لیے میں کیا کہتے ہیں اہتمام کر لیں، کھانا شانا پک جائے اور تیار شیار ہو جائیں لوگ۔ آپ نے کہا ہلو مہلت دو حتی تدخلوا لیلاً ای عشاء لکی تم تشد الشائسہ وتستعد المغیبہ، تاکہ پراگندہ بالوں والی کنگھی کر لیں، وتستعد المغیبہ، اور خامد کو غیب پانے والی زیر ناف یا بال شال صاف کر لیں، صفائی کر لیں۔ راوی کا نام وحدثنی ثقۃ انہ قال فی ھذا الحدیث، ایک ثقہ نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا الکیسہ، الکیسہ دنائی کو لازم پکڑنا، یا جابر یعنی الولد، مراد اولاد تھی۔ چلیں اللہ کے نبی نے کہا اذا دخلت لیلا فلا تدخل اہلک حتی تستعد المغیبۃ وتمتشط الشائسہ، جب تو رات کو داخل ہو تو مت داخل ہو گھر والوں پہ یہاں تک کہ خامد کو غائب پانے والی بال صاف کر لیں اور پرا گندہ بالوں والے کنگھی شنگھی کر لیں۔ راوی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا فعلیک بالکیسی الکیسی، دنائی کو لازم پکڑو، دنائی کا مطلب وہی ہے۔ باب تستعد المغیبۃ وتمتشط، خامد کو گم پانے والی جو ہے وہ بال صاف کرے اور کنگھی شنگھی کر لیں۔ پڑھیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ وہی حدیث ہے فی غزوۃ فلما غفلنا كنا قریبا من المدینہ تاجلت علی بعیر لقطوف، میں نے جلدی کی اپنے اونٹ پہ، فلحقنی راکب من خلفی فنخس بعیری، اس نے میرے اونٹ کو بیانذۃ نیزہ مارا، کانت معه، جو اس کے پاس تھا، بسارا بعیری، میرا اونٹ چل دیا، کاحسن ما ترى من الابل، سب سے اچھے خوبصورت یا عمدہ اونٹ کی طرح جو تو دیکھتا ہے اونٹوں میں سے۔ فالتفت، تو اچانک میں نے دیکھا فاذا انا برسول اللہ، اچانک وہ اللہ کے نبی تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث وعد بعرس، میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا اتزوجت؟ قلت نعم۔ قال بکرا ام سیبا، کماری ہے یا کہ شوہر دیدہ؟ راوی نے کہا میں نے کہا بل سیبا۔ آپ نے کہا فاللہ بکرا تلاعبها وتلاعبک، کیوں نہیں کماری سے کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی؟ راوی نے کہا لما قدمنا ذهبنا، جب ہم آئے مدینہ ہم شروع ہوئے تاکہ ہم داخل ہوں، لندخل، آپ نے کہا ہم ہلو مہلت دے دو حتی تدخلوا لیلا ای عشاء، یہاں تک کہ تم داخل ہو رات کو، ای عشاء یعنی عشاء کے وقت، لکی تم تشد الشائسہ وتستعد المغیبہ۔ آج کل کے دور میں نہیں ہے بھائی، اب یہ نہیں کہ بندہ شام ٹائم پہنچے ہے جناب وہ لاری اڈے بیٹھا رہے، ہاں بندہ لاری اڈے بیٹھا ہے، شادی دان ہوئے گی تو میں گھر جاواں گا، پڑھو فون کر دیتا ہے میں پہنچ گیا ہوں، میں لاری اڈے بیٹھا ہوں، اوتھے موتر دی بو سنگدا رہے بہ گئے، پڑھو۔ بھائی لاری اڈے عموماً ہمارے اس طرح کے ہی ہیں، تو یہ نہ کہ بھی یہ کیا بات کر رہے ہیں، لوگ ادھر پیشاب کر دیتے ہیں، بس تو تھلے ٹائر دے نال پیشاب کر اتنے چڑھ جاندے ہیں، وہ ہلے آندے پہ ہوندے نے، گل نہیں سمجھ آتی بھی لاہور لاری اڈا فیصلہ آباد لاری اڈے جو چکر لایا ہو جا کے، ولا یبدین، ایسے ہی ہے نا، بلا یبدین، شکر ہے آپ نے جو ہے نا میری تائید کر دی۔ اور عورتیں اپنی زینت نہ ظاہر کریں الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے، الی قولہ ولم یظہروا علی عورات النساء۔ پڑھیں جی
ابھی اعظم سے مروی ہونے کا اختلاف الناس بھی دوبیا جور رسول اللہ، لوگوں کا اختلاف ہو گیا کس چیز کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے زخم کا علاج کیا گیا احد کے دن. وسال سال ابن سعد ساعدیہ وکان من آخر من بقی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ. لوگوں نے سال بن سعدی سے پوچھا اور وہ ان آخری لوگوں میں سے تھے جو باقی رہ گئے صحابہ نبی میں سے مدینہ میں. انہوں نے کہا وما بقی من الناس احد اعلم بی منی، کوئی بھی لوگوں میں باقی نہیں رہا جو زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہوں مجھ سے بڑھ کے. کانت فاطمہ تغسل الدم عن وجہہ، فاطمہ خون آپ کے چہرے سے دھو رہی تھی. وعلی یاتی بالماء علی ترسی، اور علی جو ہے وہ پانی لا رہے تھے اپنی ڈھال پہ. فاخذ اسیر، ایک چٹائی کو پکڑا گیا. فوری کا اس کو جلایا گیا. فوشی ابھی جرح، اس کے ذریعے آپ کے زخم کو بھرا گیا. چلیں، اور وہ لوگ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے احکام الگ ہیں، ان سے پردہ شردہ نہیں ہے، عورتوں میں وہ جا سکتے ہیں. یہ باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے. میں نے سنا ابن عباس سے سال اور رجل، ایک بندے نے ان سے پوچھا شہید ہمارا رسول اللہ اذہن اور فطرن، کیا تو اللہ کے نبی کے ساتھ، کیا آپ اللہ کے نبی کے ساتھ حاضر ہوئے عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں؟ انہوں نے کہا نام ہاں. ولولا مکان منو، اگر میرا مرتبہ آپ سے نہ ہوتا ما شہید تو میں آپ کے پاس حاضر نہ ہوتا، یعنی من صغری، مطلب چھوٹا ہونے کی وجہ سے. رابی نے کہا خارج رسول اللہ، اللہ کے نبی کے لیے وصلی، آپ نے نماز پڑھی، ثم خطبہ، پھر خطبہ دیا. ولم یذکر اذانا ولا اقامتا، اور رابی نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا. ثم اتى النساء، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے. فوعظہن، آپ نے ان کو بعد نصیحت کی. وذکرہن، بعد نصیحت کی، نصیحت کی ان کو، بعد کیا نصیحت کی. وامرہن بالصدقہ، آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا. فرأیتن یہوین الی اذانہن، میں دیکھا ان کو وہ قصد کر رہی تھیں اپنے کانوں کی طرف، اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھیں. وحلوقہن، اور اپنے گلوں کی طرف. یدفعن الی بلال، بلال کو دے رہی تھی زیورات اتار کے. ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ، پھر آپ اور بلال اپنے گھر کو چل دیے، اٹھے اور گھر کو چل دیے. چلیں، آدمی کا اپنے ساتھی سے کہنا حال آراسم لیلہ، کیا تم آئے رات بیوی کے پاس گئے ہو؟ ویسے تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر کوئی مسئلہ تو کوئی وجہ ہو پھر بندہ جو ہے نا وہ پوچھ سکتا ہے. کوئی رہنمائی کرنی ہو، کسی بندے نے رہنمائی کرنی ہے تو پھر اس لیے. ادروائز میاں بیوی کی جو پرسنل باتیں ہیں وہ بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی ریزن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ بات بتا سکتا ہے یا کر سکتا ہے. چلیں، بتاؤ راجل ابن، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بھائی، تو ڈاکٹر ساری چیزیں پوچھتا ہے. اگر اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں، ہاں جی کیا معاملہ ہے، کیا حساب کتاب ہے، ساری تفصیلات وہ وہاں بتانی پڑتی ہیں. آدمی کا اپنی بیٹی کو مارنا فی الخاصرتی، کیا کہتے ہیں، کوک یا وکی کہتے ہیں انہوں، پہلو میں عند الاتاب ناراضگی کے وقت کوئی انگلی مارنا. وہ چونکہ حدیث کے اندر ایسے کیا، امام بخاری نے مولانا ساتھ بول لگا دیا. عائشہ مرویت نے کہا آتا بنی ابو بکر مجھ سے ناراض ہو گئے. وجال شروع ہوئی تو انہوں نے بیدی، اپنا ہاتھ مجھے مارنے لگے فی خاصرتی، میرے پہلو میں. ولا یمنعنی من التحرک، حرکت سے مجھے نہیں روکا. الا مکان رسول اللہ، مگر اس بات نے کہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا سر اللہ فاقدی، اللہ کے نبی کے ہونے نے وراسو اور آپ کا سر اللہ فاقدی میرے ران پہ تھا. یا الا مکان رسول اللہ، اللہ کے نبی کا موجود ہونا، وراسو اور آپ کا سر کا ہونا اللہ فاقدی میری ران پہ. اللہ کے نبی سو رہے تھے تو کسی بات کی وجہ سے وہ جہاں پہ ہار گم ہو گیا تھا، یاد ہے، رک گئے تھے. ہاں جی، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے شاید ناراضگی کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے ایسے ہاتھ مارا کہ تو نے یہ کیا کام کر دیا. یہ اس وقت کی بات وہ بیان کر رہے ہیں. چلیں جی، کتاب و نکاح آپ کا ختم ہو گیا.